السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیٹی، میرا خیال ہے کہ آپ نے جو ایکسپریشن مجھے بھیجی ہے، آپ کا سوال عدت کے حوالے سے ہے۔ سنا ہے، ڈائریکٹ تو میں نے نہیں سنا، خبریں وغیرہ بیٹا مجھے دیکھنے کا اتنا موقع نہیں ملتا ہے۔ میں نے ایک باعتماد شخص سے سنا ہے کہ عدالت نے اس طرح کا کوئی بیہودہ سا فیصلہ بھی دیا ہے۔ اس میں کہاں تک حقیقت ہے میرا رب جانتا ہے۔ پورا ورڈکٹ بندہ پڑھ لے تبھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ججوں کا موقف کیا ہے۔ بیٹی، میں اس وقت قرآن اور سنت کی روح سے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات جو مد نظر رکھنی چاہیے کہ نکاح نسل آدم علیہ السلام، ذریت آدم و حوا سلام اللہ علیہما کے لیے کریم رب، علیم رب، حکیم رب، حکیم اور مدبر رب کی نہایت خوبصورت، اعلیٰ، عرفہ، عزت افروز اور محبت آمیز تدبیر ہے۔ کریم رب نے سارے رنگ دکھا دیے۔ کریم رب نے سیدنا آدم علیہ السلام کو، سیدتنا و امنا حوا سلام اللہ علیہ کو نفس واحدہ سے بن ماں باپ خلق فرمایا۔ کریم رب نے سیدنا مسیح روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے نہایت برہان کے ساتھ، اعجاز کے ساتھ، بن باپ کی سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے ہاں ولادت عطا فرمائی معجزانہ طور پر۔ یہ رنگ اللہ نے اس لیے دکھا دیے کہ وہ کریم بتانا چاہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء مقتدر، واللہ غالب علی امرہ۔ بس اللہ نے تدبیر بنائی۔ یہ جو ناسوت کا جہان ہے، یہ سارے کا سارا تدبیر کے زیر اثر ہے۔ سو تزویج بھی تدبیر ہے، اور اس کا شرعی تمام انبیاء علیہم السلام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا سلسلہ رسالت و نبوت و الہام و ہدایت اس میں نکاح ہے۔ میرے آقا نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ توسیع نسل کے لیے میرا طریقہ اور تمام انبیاء کا طریقہ نکاح ہے۔ جس نے اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کیا تو وہ حرام ہے، اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب نکاح کے 4 آداب ہیں اور 3 شروط۔ 4 آداب میں پہلے نمبر پر کفاءت ہے کہ زوجین کے درمیان، ہونے والے زوجین کے درمیان پہلے موافقات تلاش کی جائیں۔ کفاءت کے بعد ولایت ہے کہ ہونے والے زوجین، مرد اور خاتون، اپنے اولیاء کی مرضی سے، ان کی ایما کو حاصل کر کے، ان کی رضا کو حاصل کر کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گے۔ تیسرا ادب ہے استئذان، کہ اس معاہدہ مقدس کے مرد رکن سے بھی اور خاتون رکن سے بھی اجازت لی جائے گی۔ چوتھا ادب ہے کفالت، اس معاہدہ کے مرد رکن کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ خاتون کے نان و نفقہ کا، جائز بشری ضروریات کا اعتنا رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، استطاعت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ پھر 3 شروط، یہ 4 آداب ہیں۔ 3 شروط یہ ہیں، پہلے نمبر پر کہ 2 عاقل بالغ مسلمان فہیم گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو، حق مہر کا از روئے استطاعت تعین ہو، اور تیسرا کہ نکاح کو مشتہر کیا جائے، دعوت کے ذریعے، دف کے ذریعے، کسی بھی ذریعے، کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلم معاشرے کے 2 ارکان اس مقدس ازدواجی بندھن میں بندھ گئے ہیں اور اب یہ زوجین کی حیثیت سے اس معاشرے میں رہیں گے۔ یہ نکاح کا نظام ہے۔ اب اس نظام میں ایک جزو یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون خدا نخواستہ، اس کو اللہ نہ کرے، طلاق ہو جائے، طلاق حلال ہے، طلاق مرد کا اختیار ہے، خلع خاتون کا حق ہے۔ طلاق اختیار ہے، خلع حق ہے خاتون کا، لیکن
100 راستوں میں اگر ایک راستہ بھی نباہ کی طرف جائے تو صرف اسی کو اختیار کرنا ہے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا ان ابغض الحلال اللہ طلاق۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا تنکحوا النساء ولا تطلقوہن۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا ان الطلاق یغش العرش۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب۔ حضرت رکانہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا انی طلقت امراتی فقام صلی اللہ علیہ وسلم غضبان اسفا۔ میرے آقا جلال میں اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا اتلعبون بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، تم کتاب اللہ سے مذاق کرتے ہو اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو طلاق پر یہ قدغن ہے، ناگزیر اور انیویٹیبل، اور صورتحال میں اس کی بات نہیں، نارملی اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ خاتون اگر خدا نخواستہ بد زبانی یا کوئی بھی اس طرح کی بات کرے تو اس پر صبر اور حلم کا مظاہرہ کرے۔ اب آتے ہیں بیٹا اس طرف کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو 3 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ عدت میں جو اختلاف، طلاق یافتہ خاتون کی عدت میں جو اختلاف وارد ہوا ہے وہ ایک ایسے لفظ کی وجہ سے ہوا ہے جس طرح الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان۔ یہاں نص میں لفظ ایسا استعمال ہوا ہے جو تعبیر کا جو جس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اب تعبیر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ثلاثۃ قروء، یہاں پر طہر اور غیر طہر کی صورتحال پیش آ جاتی، اس لیے علماء شوافع علیہم الرحمہ اور علماء احناف علیہم الرحمہ میں اختلاف ہے۔ بعض نے یہ عدت قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوگی، رمضان الکریم، شعبان المعظم، جمادی الاول، یہ جو قمری مہینے ہیں، اس اعتبار سے یہ جو 29-30 دن والے مہینے، اس اعتبار سے عدت کا شمار ہوگا۔ عدت کا لفظ عددہ سے نکلا ہے، عددہ فعلا کے وزن پر، بار بار گننا، شمار کرنا، یہاں سے عدت حاصل مصدر ہے کہ جو طلاق یافتہ خاتون ہے ثلاثۃ قروء، تو اس پر اختلاف، ایک تو یہ کہ احناف کے نزدیک 3 مہینے اور شوافع کے نزدیک 3 مہینے 10 دن۔ 3 مہینے 10 دن والی بات نص کے استدلال کے طور پر زیادہ مستحکم ہے۔ تو طلاق یافتہ خاتون کی 3 مہینے 10 دن ہے، 3 months and 10 days، اس کے بعد پھر وہ نکاح کر سکتی ہے 3 مہینے 10 دن کے اندر اندر، یا چلو احناف کی بات لے لیتے ہیں، 3 مہینے کے اندر اندر اگر خدا نخواستہ اس نے نکاح کیا تو وہ منعقد نہیں ہوگا، وہ منعقد نہیں ہوگا، وہ موثوق نہیں ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوگا، وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگی اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی رذالت ہوگی۔ اس طرح بیوہ خاتون، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن، 4 اشہر و عشرہ، نص ہے، یتربصن بانفسہن، اپنے نفوس کو روکے رکھے نکاح سے 4 مہینے 10 دن، یا وضع حمل یا 4 مہینے 10 دن۔ یعنی اگر خواتین امید سے ہیں تو پھر جب ان کے ہاں ولادت ہو جائے گی ان کی عدت آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر مدت پیریڈ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن کے اندر اندر اگر ایسی جسارت کی تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں تعبیر، استدلال اور تعویل کیا جاتا ہے وہاں اپروچ کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور وہاں اپروچ کے اختلاف کو قبول کیا جاتا ہے۔ اپروچ میں بے شک فقہا کے درمیان اختلاف کے حوالے سے بالکل بعد المشرقین ہو تب بھی قبول کیا جائے گا۔ استدلال بہر صورت ہر ایک کا جسٹیفائیڈ ہے، ہاں کسی کا راجے کسی کا مرجو، میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہاں تو نص ہے اور نص بالکل محکم ہے۔ چنانچہ 4 مہینے 10 دن کے اندر اندر اگر بیوہ یا وضع حمل سے پہلے اگر وہ نکاح کر لے تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ کل عدم ہوگا، وہ ڈیفنکٹ ہوگا، وہ منعقد ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا خدا کریم و جلیل سب پر کرم کرے، جس بھی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے اس کے پاس اپنے فیصلہ کی جسٹیفیکیشن کے لیے ایک دلیل بھی نہیں ہے، ایک مائنر دلیل بھی نہیں ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔
بلکہ ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ ایک ٹروپس کمانڈر تھے، ان کو ایک جگہ بھیجا گیا تھا کہ مانعین زکوٰۃ سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ تمہارا موقف اپنی جگہ، سیاسی موقف بھی تمہارا درست ہے، فقہی موقف بھی درست ہے، لیکن اس وقت جو مرکزی خزانہ ہے اس کو زیادہ مضبوط کرنا ہے، مسلمانوں کی بہتری کا تعلق، فلاح کا تعلق اس سے ہے۔ تو وہ صاحب گئے، اس کے ساتھ فوج تھی، تو جو ہدایات مرکز سے دی گئی تھیں ان ہدایات کے مطابق ان لوگوں کے سربراہ ایک نہایت عظیم الشان صحابی حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مغفور صحابی ہے، مبشور صحابی ہے، ان کے بارے میں میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یرید ان ینظر الی اہل الجنہ فلینظر الی مالک بن نویرہ، جو چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی جنتی کو دیکھ تو مالک بن نویرہ کو دیکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخص ہے جن کو میرے آقا نے خود حکمران مقرر کیا تھا۔ تو جب یہ لوگ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف یہ ہے، انہوں نے چھتوں پر چڑھ کر اذان دی، اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا اور ہر لحاظ سے تمام چیزیں کلیئر تھیں۔ بلکہ حضرت مالک بن نویرہ 4 قدم آگے بڑھے، انہوں نے اپنی گرفتاری پیش کی کہ ہمارا ایسا بغاوت کا اور مسلمانوں کی اجتماعی نظم سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمارا تو ایک موقف ہے جس کو سننا چاہیے۔ لہٰذا وہ جو صاحب تھے اس کا جو بھی پرابلم تھا، اس نے ان پر رات کے وقت شب خون مارا اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اور اس کے علاوہ حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اور اس کے ایک ساتھی نے گرفتاری کے دوران شہید کر دیا تھا، اور اگلی ہی دن حضرت مالک بن نویرہ کی مظلوم بیوہ سے جبری شادی کی۔ 2 صحابہ، عظیم الشان صحابہ، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ منظر دیکھ کر روتے کرلاتے آئے، سیدھے امیر المؤمنین، ناصر المؤمنین، ناظر المؤمنین، مولا المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ساری یہ داستان غم سنائی۔ امیر المومنین نے فوری طور پر ایک کورنگ گورنمنٹ قائم کی، آپ آج کے اصطلاح میں اس کو کنسٹرکٹیو اپوزیشن بھی کہہ سکتے ہیں، باہر کے اس کا نام تھا النظرۃ المظلوم۔ آپ نے خلافت کو، یعنی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ہدایات جاری کی کہ مظلوم کی داد رسی کی جائے اور صورتحال کا ازالہ کیا جائے، لوگوں کی تالیف قلب کی جائے، اور جو جو لوگ اس واقعہ میں کرمینل ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پہلے تو گورنمنٹ کو تجویز پیش کی کہ فلاں کو معزول کر دیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ پھر آپ نے اپنی کیپیسٹی میں، چونکہ آپ شورا میں آپ کی حیثیت ایسی تھی جس طرح آج کل وزیر اعظم کی ہوتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفس نفیس ان کو خط لکھا۔ یہ خط تمام یہ جو بڑی بڑی کتابیں اسماء الرجال کی، مثلاً البدایہ والنہایہ، اسد الغابہ، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، تہذیب الکمال، تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، جتنی بھی اسماء الرجال کی بڑی بڑی کتابیں ان میں خط محفوظ ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے پورا خط نقل کیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کو بھیجا تھا، ٹروپس کمانڈر کو، اور وہ بڑے سخت الفاظ ہیں، آپ ملاحظہ کریں، یا عدو اللہ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تم نے ایک صالح اور ایک متزکہ شخص کو بلا وجہ شہید کیا۔ آگے کے الفاظ میرے بچی بڑے سخت الفاظ ہیں کہ پھر یہ کیا، واللہ اللہ کی قسم اگر میں تم پر متصرف ہو گیا لرجمناک، تو میں تمہیں ضرور رجم کروں گا۔ تو باہر صورت بیٹی میرے بچے مختصر یہ کہ عدت کے اندر نکاح بالکل منعقد نہیں ہوتا، کسی بھی جج کے پاس ایسی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے کہ ایسا فیصلہ دے۔ حیرت کی بات ہے، ویسے تو یہ لوگ بڑے حساس ہیں کہ توہین عدالت ہوگی، جس نے توہین عدالت کی اس کو جیل میں بند کرو، اس کو تھانے میں بند کرو، اور یہ شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں بدبخت، اللہ ان کو ہدایت دے۔ جزاکم اللہ بیٹا۔